السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور ہمارے دن اور رات کو عبادات میں تبدیل فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بالآخر اپنے اسٹارٹ پر آ چکا ہے اور ابتدا ہونے والی ہے ہمارے پاس ایک ایسے مہینے کی کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا دے گا۔ ہماری ایک توبہ ہمارے لیے مکافات عمل سے نجات کا باعث بن جائے گی۔ ہماری ایک آنسو رب کریم کو راضی کر دے گا۔ ہماری اکیڈمی الاف القرآن کی طرف سے میں افشا عمران بطور ہیڈ آف آور اکیڈمی آپ سب کو رمضان کی بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں۔ آئے ابتدا کرتے ہیں اپنی نیکیوں سے اور خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کو کھلے ہاتھوں کے ساتھ، عبادات کی بھرپور تیاری کے ساتھ، اور تمام طالبات جہاں کہیں ہیں وہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سب کو اس رمضان المبارک کی تمام نیکیاں سمیٹنے والا بنائے اور میری تمام طالبات کو دل کی گہرائیوں سے رمضان کی بہت زیادہ مبارکباد اور اس امید کے ساتھ کہ میری تمام طالبات اس مہینے کو بھرپور طریقے سے گزاریں گی۔ اس بابرکت مہینے میں ہم نے جس چیز پر محنت کرنی ہے وہ ہمارے عمل ہیں۔ آج جب ہم اعمال پر زور دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے، دلوں کا نور بڑھ جاتا ہے، گھروں میں سکون آ جاتا ہے، زندگی میں لامحدود برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اس بابرکت مہینے میں اللہ کے یہ تینوں انعام ہم سب کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ ہماری عبادات ہمارے دلوں کا نور بنے اور ہمارے گھروں میں سکون ہو اور زندگی میں لامحدود برکتیں ہوں۔ اور یہ صرف روزے کا مہینہ نہیں ہوتا بلکہ یہ احتساب کا مہینہ ہے۔ ہم نے اپنا احتساب خود کرنا ہے اور ہم نے اپنے اندر کی ساری گندگیوں کو، سارے گناہوں کو، ساری کثافتوں کو نکالنا ہے، دھونا ہے اپنی روح کو اور ہر گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ خود احتسابی کا وقت ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے مخلصانہ جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنے حد تک گناہوں میں ملوث ہیں اور ہم نے اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ ہم بہت نیک ہیں۔ پہلا سوال اپنے آپ سے یہی کرنا ہے کہ میں نیکیوں کی اس سیڑھی پر کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میں پہلے اسٹیپ پر ہوں یا میں آگے بڑھا ہوں؟ تو آگے یہ سیڑھی لامحدود منزلوں کی طرف جاتی ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ صرف ایک نیکی کر کے کافی اپنے آپ کو نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم نیکیاں کر سکیں۔ نیکیاں کرنے کے لیے ظرف بنانا پڑتا ہے، میدان کو زرخیز کرنا پڑتا ہے، زمین پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ مٹی زرخیز تبھی ہوتی ہے جب زمین کے اندر کی ساری کثافتوں کو نکالا جاتا ہے، اس پر ہل چلایا جاتا ہے۔ تو اپنے اندر کی زمین کو بھی ہم نے زرخیز کرنا ہے، اپنے اندر کی ساری کثافتوں کو نکالنا ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے، حسد سے پاک کرنا ہے، جھوٹ نفرتوں سے پاک کرنا ہے، غصے کو چھوڑنا ہے۔ تبھی ہم اس نیکیوں کی سیڑھی پر چڑھنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں بوجھ ہیں اور جب ہم بوجھ کے ساتھ کسی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو شروع میں ہی تھک جاتے ہیں۔ لہٰذا دلوں سے ہر طرح کی بات کو نکالنا ہے، اپنے دلوں کو ہلکا کیجیے، دوسروں کی باتوں کو نکال دیں، ساری باتوں کو ایک طرف رکھیں اور اس انرجی کے ساتھ اٹھیں کہ یہ مہینہ نہ جانے اگلے سال ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، تو بھرپور تیاری کرنی ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ سے تعلق دل کا تعلق ہوتا ہے اور دل اسی وقت اللہ سے جڑتا ہے کہ جب ہمارا دل ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو دوسری بات جو ہم نے اپنے اندر دیکھنی ہے کہ میرا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے، اور یہ نہ صرف ہمارے اعمال کو بہتر کرتا ہے بلکہ یہ ہماری روحانی نشوونما بھی کرتا ہے کہ ہم روحانی طور پر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس درجے پر ہیں، کیا ہم نیکیوں کے پودے لگانے میں کامیاب ہوئے، کیا ہم نے اپنے اوپر محنت کی ہے۔ تو جو شخص اپنے اوپر محنت نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کے اوپر بھی محنت نہیں کر سکتا،
اور ہم نے اپنے لیے نیکیوں کا ٹارگٹ مقرر کرنا ہے، کیونکہ وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے۔ اور یہ مہینہ ہمارے لیے واضح اور بمقصد جو ہے ٹارگٹس مقرر کرنے کا ہے، کہ ہم نے اپنے لیے خود ٹارگٹس مقرر کرنے کہ میں اس مہینے میں کتنی دفعہ قرآن پاک ختم کروں گی، میں نے کتنی آیتیں زبانی یاد کرنی ہیں، میں نے کتنی صبح اور شام کے اذکار کرنے ہیں، میں نے کتنے نوافل پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ صرف افطاری کی تیاری یا سحری کے لوازمات کا نہیں ہے، یا صرف سونے کا نام نہیں ہے، یہ دنیا ساری چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، یہ اعمال میں لگ جانے کا نام ہے، اپنے آپ کو لگا دینے کا نام ہے۔ تو اپنے وقت کو بامقصد بنانا ہے، وقت ضائع کرنے سے بچانا ہے، اپنے جتنے بھی زندگی کے معمولات ہیں، اندر باہر گھر کے کام، کچنس کے کام، ان سب کے لیے وقت مقرر کرنا ہے، اور اس وقت ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، کیونکہ آپ اپنے ٹارگٹس پر اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب آپ نے اپنے وقت کو ترتیب کے ساتھ گزارا ہوگا۔ اور یہ رمضان ہماری زندگی میں انشاءاللہ مثبت تبدیلی لائے، ایمان کو مضبوط کرے، اور نیکی کے اعلیٰ درجات پر فائز کرے۔ دل سے دعا ہے ہم سب کے لیے، اور اللہ تعالی ہمیں اس نیکیوں بھرے مہینے میں بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق دیں۔ تو آئیں اس رمضان کو اپنی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں، اور رمضان کے لیے اپنے لیے ٹارگٹس مقرر کریں۔ اور میری طرف سے رمضان مبارک ہو آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی بھرپور نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس رمضان کے تمام احکام پورے کرنے کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔